بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین قرآن حکیم میں فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عباده العلماء، بے شک اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو اس کے بندے عالم ہیں۔ آج کی ویڈیو میں جامع مصر کے اوپر بنا رہا ہوں تاکہ یہ لوگ جو کنفیوز کرتے ہیں انڈیا کے جو پڑھنے والے تقیہ باز بن کے، یعنی تقیہ بازی کا بھی ریکارڈ توڑتے ہیں، ایسے تقیہ باز بن کے پڑھتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ، دیوبند والوں کے ساتھ، ندوے والوں کے ساتھ، اہل حدیث کے ساتھ، شیعوں کے ساتھ، مودودیوں کے ساتھ، اور یہاں آ کے کیا کہتے ہیں کہ وہ بریلوی بناتے ہیں ان کو۔ وہ بریلوی نہیں، جامع ازہر مصر کے لوگ کٹر سنی ہیں، لیکن ان کی طرح سے سنی نہیں ہے جیسے یہ سنی مانتے ہیں۔ ان کے فتووں سے، یعنی فتاوی رضویہ کے حساب سے اور فتاوی حشمتیہ کے حساب سے وہ لوگ وہابی ہو ثابت ہوتے ہیں۔ جبھی تو شایان رضا سے توبہ کروائی تھی پیلی بھیت والوں نے، لیکن آدھا ادھورا معاملہ رکھا، اب توبہ ان پر ہی ہو جاتی ہے اس حساب سے۔ اس کی وجہ ہے کہ توبہ جب کروائی تو ادھوری توبہ کیوں کروائی؟ کلمہ کیوں نہیں پڑھوایا؟ علی اعلان توبہ کیوں نہیں کروائی؟ کلمہ بھی پڑھوانا تھا، تجدید ایمان، نکاح، بیعت، اور یہ بھی پوچھنا تھا 4 سال اس نے یا 3 سال جو بھی پڑھا شایان رضا صاحب نے، کس کے پیچھے نماز پڑھی وہاں؟ پھر تو تجدید ایمان، نکاح، بیعت اور صلح کلی، وہاں تو سب صلح کلی ہیں، ٹوٹل 99% سب کے سب ٹوٹل صلح کلی ہیں۔ اگر یہ کہتے ہیں نہیں کٹر سنی ہے تو فتاوی حسام الحرمین پر تصدیق کروا کے نا، ہمت ہے تو جب ہم مانیں گے کٹر سنی ہے، فتاوی حسام الحرمین پہ تصدیق کرائیں، جو تم لوگوں کے عقائد جو بنا رکھے ہیں اس پر تصدیق کرواؤ کہ قبر میں شیطان آتا بہکانے مرنے کے بعد، جیسے اذان الاجر فی اذان القبر میں ثابت کیا کمزور روایتوں سے۔ یہ جامع ازہر مصر سے تصدیق کرواؤ کہ صاحب یہ عقیدہ رکھنا صحیح ہے کہ قبر میں شیطان بہکانے آتا ہے، تب معلوم ہوگا۔ اور جو عقائد تم نے بنا رکھے ہیں حاضر ناظر، یہ اس پر ان سے تصدیق کرواؤ، کس طرح کیا عقیدہ ہے اس پر ان کا، جامع ازہر مصر والوں کا۔ اور وہ پہلے کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ پہلے تو کھڑے ہونے والے عام طور سے دیوبند والے ہیں، جنہیں دیوبندی مانتے ہیں، سب پہلے کھڑے ہوتے ہیں دیوبندی۔ تو جامع ازہر مصر میں بھی پہلے کھڑے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ بغداد شریف میں بڑے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے پاس جو مسجد ہے وہاں بھی سب پہلے کھڑے ہوتے ہیں، اور بھی جگہ بغداد میں سب پہلے ہی کھڑے ہوتے ہیں عام طور سے۔ تو جامع ازہر جو اتنی بڑی یونیورسٹی ہے جہاں 20 لاکھ طلبہ پڑھتے ہیں، کم بیش 20 لاکھ طلبہ برانچوں وغیرہ ملا کے 6000 پڑھانے والے ہیں۔ تو اب جامع ازہر مصر میں نہ تو دیوبندی دیکھا جاتا، نہ بریلوی، نہ اہل حدیث، نہ مودودی، نہ اتاری، نہ شاکری، سب کو مسلمان سمجھ کے پڑھاتے ہیں۔ اور فتاوی رضویہ کے حساب سے اور حشمتیہ کے حساب سے اور مفتی شہزاد عالم کے حساب سے اور الیاس قاضی کے جو ماننے والے مفتی ہیں، مفتی قاسم اتاری وغیرہ، عمران اتاری وغیرہ، مفتی سمر، ان کے حساب سے جو ان سب کو مسلمان مانے تو وہ بھی مسلمان نہیں، وہ بھی مسلمان نہیں۔ تو پھر جامع ازہر والے ان کے فتوے سے مسلمان ہی نہیں ہیں، تو کیوں ان کو سنی بناتے ہیں، مسلمان بناتے ہیں؟ جامع ازہر مصر کے لیے میں 2 لاکھ روپے انتظام کر سکتا ہوں کہ 2 آدمی میرے جائیں گے، 4 آدمی، 2-4 تمہارے لے لو، اور آن ریکارڈ کر کے لاؤ وہاں سے سب باتیں، اور قسمیں کھا کے جاؤ یہاں سے کہ اللہ کی قسم کھاؤ، حلفیہ بیان دے کے جاؤ کہ ہم وہی بتائیں گے جو وہاں پر سے تصدیقات ہوئی ہیں۔ سبھی لوگ قسم کھائیں گے، دیوبندی بریلوی دونوں۔ 2 لاکھ کا انتظام میں کر سکتا ہوں اس کے لیے۔ جامع ازہر مصر سے کم 10 دن میں سارے عالموں کی ڈیٹول لے کے آئیں، کون کس عقیدے کا ہے، سب کو فتاوی حسام الحرمین بھی دکھائیں اور ان بریلوی حضرات کے عقائد بھی دکھائیں۔ جو یہ کرتے ہیں قبر میں شیطان آتا ہے اور یہ سب کو کافر مانتے ہیں، امام حرم کو بھی کافر مانتے ہیں، مسجد نبوی کے امام کو بھی کافر مانتے ہیں۔ اور وہاں پر چھوٹی چھوٹی جو بچیاں رہتی ہیں 5-5 سال کی، 4-4 سال کی، جو صحابہ کرام کی اولادیں ہیں،
امام حسین علیہ السلام کی جو اولاد میں ہیں سید ہیں، چھوٹی چھوٹی بچی ہیں 4 سال کی، 3 سال کی، 2 سال کی، یہ ان کو بھی مسلمانوں کی اولاد نہیں مانتے یہ لوگ، بریلوی لوگ، کیونکہ ان کے فتوے سے وہ جو امام ہیں مسلمان نہیں ہیں، اور ان کے پیچھے جو نماز پڑھے وہ بھی مسلمان نہیں ہے، اور اگر پڑھ لی اسے مسلمان جان کے تو اس کا نکاح ٹوٹ گیا، تو پورے عرب والوں کا نکاح ٹوٹ گیا، پورے مکہ مکرمہ مدینہ المنورہ کے لوگوں کا نکاح ٹوٹ گیا۔ پھر وہ ضیاء الدین مدنی صاحب کیا کر رہے تھے وہاں پر؟ انہوں نے کیا خدمت انجام دی؟ 77 سال کے انہوں نے جمعہ نہیں پڑھا، ان کے بیٹے کا بھی انتقال ہوا ہے 15-20 سال کے اندر، 15-20 سال۔ انہوں نے کہاں شادی کی تھی ضیاء الدین صاحب نے فضل الرحمان صاحب کی؟ ان کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟ پھر تمہارا جب ایسے ہی معاملہ ہے تو پھر حج کرنے جانے سے تمہارا فائدہ کیا ہے؟ جب تم نماز نہیں پڑھو گے، 7 جمعے چھوڑو گے، تو حدیث پاک میں جس نے لگاتار 3 جمعے چھوڑے اس نے اسلام کو پس پوچھ ڈال دیا، تو تم تو اسلام کو پس پوچھ ڈال کے جاتے ہو، وہاں پر 7 جمعے چھوڑ کے آتے ہو۔ پھر قربانی کیوں کرتے ہو؟ سارا اونٹ کھا جاؤ کیا؟ قربانی کا گوشت تم ان کو مسلمان سمجھ کے دیتے ہو۔ فتاوی رضویہ کے حساب سے جو قربانی کا گوشت دیوبند والوں کو مسلمان سمجھ کے دے، وہاں کے لوگوں کو مسلمان سمجھ کے دے، تو وہ بھی اسلام سے خارج ہے۔ اور حشمتیوں کے حساب سے تو اور زیادہ فتویٰ بڑا ہو جاتا ہے۔ حشمتیوں کے حساب سے تو جامع ازہر جانے والا ہی اسلام سے خارج ہے، جبھی تو شاہ نواز ازہری سے توبہ کروائی ان لوگوں نے، لیکن کھل کے آج بھی نہیں بولتے جامع ازہر کے خلاف، اس لیے کہ کٹر سنی نہیں ہے۔ صلح کلی یہ بھی ہو چکے ہیں، حشمتی بھی صلح کلی ہیں۔ صلح کلی یوں ہے کہ جامع ازہر کے خلاف کھل کے کبھی آج تک بیان ہی نہیں دیا ان لوگوں نے۔ ایک نے دیا تھا برہان رضا نے، تو پلٹی مار گیا، یعنی رجوع کرنا ہو گیا اس کا۔ تو یہ تو کھل کے بیان دیں، اور حشمتی ذبیحہ کی دکان کھلوائیں بمبئی میں، پورے ہندوستان میں، اور رضوی ذبیحہ کی دکان کھلوائیں، کیونکہ حشمتی یہ کہہ رہا تھا خورشید عالم کہ دیوبندی کا ذبیحہ مثل سور کے، استغفر اللہ۔ تو کیا بمبئی کے لوگ، دلی کے لوگ، ہندوستان بھر کے لوگ سور کا گوشت کھا رہے ہیں؟ اور مکہ مدینہ میں کون لوگ ذبح کر رہے ہیں؟ اس کا باپ ذبح کرتا ہے کیا خورشید عالم کا؟ جامع ازہر کے بارے میں پہلے کلیئر کرو۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، آنکھیں ہماری کھلیں بس۔